انفو گورنر کے ناظرین کو السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی نئی قسط حاضر خدمت ہے۔ غزوہ بدر کے بعد پورے 1 سال تک جنگی تیاریاں ہوتی رہیں۔ قریش نے 3000 کا لشکر تیار کر لیا جو تمام جنگی ہتھیاروں سے پوری طرح لیس تھا، اور سن 3 ہجری میں یہ لشکر ابو سفیان کی قیادت میں مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ مدینے کے قریب مقام عریض تک پہنچا۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اسلام لا چکے تھے اور مکہ ہی میں تھے، قریش کے ارادوں سے باخبر کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کی روانگی کی اطلاع پا کر تمام صحابہ سے مشورہ کیا کہ مدینے کے دفاع اور دشمنوں سے مقابلے کے لیے کون سا طریقہ رکھا جائے۔ انصار و مہاجرین کی ایک بڑی تعداد نے اس بات پر زور دیا کہ مدینے سے باہر نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر ہی رہ کر دشمن کا انتظار کرنا چاہتے تھے۔ عبداللہ بن ابی، جو منافقوں کا سردار تھا، وہ بدر کے بعد اسلام لے آیا تھا، لیکن سچے دل سے اسلام پر قائم نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اس نے بھی مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کرنے کو ترجیح دی، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو مدینے سے باہر جانا چاہتے تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو غزوہ بدر میں اپنے آپ کو جہاد کے لیے پیش نہ کر سکے تھے۔ اب وہ بھی دشمن سے مقابلے کے لیے اپنے جذبے کا اظہار کر رہے تھے۔ ان کا جوش و خروش دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کی جمعیت لے کر مدینے سے روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی بھی تھے، لیکن عبداللہ بن ابی سچے دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اسے مسلمانوں کے ساتھ مل کر میدان جنگ میں جانے کی کیا خواہش ہو سکتی تھی۔ اپنے 300 ساتھی لے کر علیحدہ ہو گیا۔ مسلمان جانثاروں کی تعداد 700 تھی۔ دشمنوں نے اپنی تعداد بڑھائی تھی، لیکن غزوہ بدر کے مقابلے میں مسلمانوں کی بھی زیادہ تعداد تھی، یعنی 313 کی بجائے 700 مجاہدین دشمن سے مقابلے کے لیے احد کی پہاڑی کی طرف بڑھے، جہاں دشمن پہلے ہی سے موجود تھے۔ احد پہنچنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب مقام پر اپنی فوج کی صف بندی کی۔ پہاڑی کے پیچھے ایک درہ تھا جہاں سے دشمن کے حملے کا امکان تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے حفاظتی تدابیر کی، اور 50 آدمیوں کا ایک دستہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اس درے سے متعین کر دیا، اور یہ حکم دیا کہ وہ دشمن کی فوج کو یہاں سے ہرگز نہ گزرنے دیں، اور اگر کوئی دستہ مسلمان فوج پر حملہ کر دے تو ان کے حملے کو روکیں اور کسی بھی حالت میں اپنی جگہ نہ چھوڑیں جب تک کوئی دوسرا حکم نہ آ جائے۔ قریش کی تعداد 3000 تھی۔ ان میں 200 سوار تھے۔ ان کے میمنے پر خالد بن ولید اور میسرہ پر اکرمہ بن ابی جہل تھے۔ سواروں کے دستے پر عبداللہ بن ربیعہ متعین کیے گئے تھے۔ 7 شوال کو جنگ شروع ہوئی۔ سب سے پہلے دشمن کی فوج میں خالد بن ولید اور اکرمہ اپنے دستوں کو مسلمانوں کے مقابلے پر لائے۔ دونوں طرف یہ مقابلہ شروع ہوا۔ پہلے ہی حملے میں مسلمانوں کے حوصلے جوان تھے اور دشمن کے حوصلے پست ہو گئے۔ مسلمانوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور دشمنوں پر اپنی پوری طاقت سے ایک بار بھرپور حملہ کر دیا، جس نے دشمن کو ہراساں کر دیا اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ لیکن اسی لمحے درے پر متعین دستے نے ایسی غلطی کی جس نے جنگ کا رخ بدل دیا۔ دشمن جب پیچھے ہٹے تو مسلمان فوج اسے اپنی فتح سمجھی اور مال غنیمت کی طرف متوجہ ہوئی، جن کو دیکھ کر درے پر متعین دستہ بھی اس طرف متوجہ ہو گیا، اور وہی ہوا جس کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ تھا، اور جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درے پر دستہ متعین کیا تھا۔ خالد بن ولید اپنے دستے کو درے سے پیچھے لا کر مسلمانوں کی پشت پر حملہ آور ہوئے۔ یہ حملہ اچانک اور غیر متوقع تھا، اس لیے مسلمان اس کی تاب نہ لا سکے اور اس میں ابتری پھیل گئی۔ ابتری کا یہ عالم تھا کہ اپنے ہی چند آدمیوں کو شہید کر دیا۔ اسی میں مصعب بن عمیر، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، شہید ہو گئے۔ لیکن مسلمانوں میں یہ خبر پھیلی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت پائی ہے۔ یہ خبر ایسی تھی جس نے مسلمانوں کو اور بھی ہراساں کر دیا۔ ان کی صفیں ٹوٹ گئیں۔ بہت سے جانثاروں نے اپنی تلواریں پھینک دیں کہ اب لڑنے سے کیا فائدہ۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اب ان کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ جس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے تم بھی دے دو۔ یہ کہہ کر آگے بڑھے اور حضرت سعد بن معاذ سے کہا
اے سعد ہمیں احد کے پاس سے جنت کی بو آ رہی ہے۔ اس کے بعد لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ غرض مسلمانوں کے لیے انتہائی پریشان کن مرحلہ تھا۔ ایک طرف دشمن کی فوج تھی، دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سے ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ عین اسی وقت کعب بن مالک کی نظر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، جو لڑائی کا رخ دیکھ کر پہاڑی پر تشریف لے گئے تھے اور وہاں سے دشمن پر تیروں اور پتھروں کی بارش شروع کر دی تھی۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ بلند آواز سے مسلمانوں کو یہ خبر سنائی۔ یہ خوشخبری بہت بڑی تھی۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنتے ہی مسلمانوں کے حوصلے بجا ہوئے۔ ادھر کفار جو اس خوش فہمی میں تھے کہ آج ان کا مقصد پورا ہو گیا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نعوذ باللہ ختم کر دیا ہے اور مسلمانوں کو شکست دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر کی تردید سے دشمن بڑے جوش سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے، لیکن تمام جانثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ڈھال بن گئے۔ اسی حالت میں چند جانثاروں نے جام شہادت نوش کیا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ چہرہ مبارک اور پیشانی پر زخم آئے۔ ایک شخص ابن قیمر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا اور وار کیا، لیکن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار روک لیا۔ اس عرصے میں مسلمان اپنے حواس بجا کر چکے تھے اور اپنے آپ کو متحد کر کے دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ پہاڑ پر چڑھ کر دشمن پر تیروں اور پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ دشمن کی فوج کا ایک دستہ اسی وقت واپس ہو گیا تھا جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلی تھی، کیونکہ ان کے نزدیک مقصد پورا ہو گیا تھا۔ دشمن کی باقی فوج کی ہمت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی خبر اور مسلمانوں کے متحد ہونے سے ہی ٹوٹ چکی تھی۔ مسلمانوں کے حملے کی اب ان میں سکت نہ تھی۔ جلدی میدان چھوڑ کر اپنے مورچے کی جانب روانہ ہوئے، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، جو مسلمانوں کی اس غلطی کا نتیجہ تھا جو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف کی تھی۔ اس طرح قریش اور مسلمانوں کی یہ دوسری بڑی جنگ ختم ہو گئی جو فیصلہ کن نہ تھی۔ بظاہر یہ جنگ فیصلہ کن نہ تھی، بغیر ہار جیت کے ختم ہو گئی، لیکن اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ میدان جنگ پہلے دشمنوں نے چھوڑا تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں مزید مقابلے کی سکت نہ تھی، تو ہم اسے دشمن کی شکست کہہ سکتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی فتح ہی تھی کہ انہوں نے اپنی طاقت جمع کر کے دشمن کو میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور دشمن جیتی ہوئی بازی کو ایک غیر فیصلہ کن موڑ پر چھوڑنے پر مجبور ہوا۔ مسلمان فوج کے 70 جانثاروں نے جام شہادت نوش کیا، جن میں حضرت حمزہ بھی تھے، جو مسلمانوں کے لیے ایک المیہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد جو قبائل عرب مسلمانوں کی طاقت سے خوف کھانے لگے تھے، غزوہ احد کے بعد وہ پھر مسلمانوں کے خلاف سر اٹھانے لگے تھے۔ جنگ کے بعد قریش کی خواتین نے انتقامی جذبے میں مسلمان شہداء کی لاشوں کی بے حرمتی کی۔ ان شہداء کے ناک کان کاٹے، یہاں تک کہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبا لیا، اور دوسری طرف مدینے میں مسلمان شہداء کے لیے ہر گھر میں ماتم برپا تھا، لیکن یہ اسلام کی راہ میں قربانی تھی۔ جوان جانثاروں نے دے کر اسلام کو بچایا تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ اگر ہم نے کسی بھی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرتابی کی تو نقصان ہوگا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے ہیں دور اندیشی اور مصلحت کے مطابق کرتے ہیں، کیونکہ درے پر متعین لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل نہیں کیا تھا، جس سے جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ دوسری چیز یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے ہی یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کر حملہ کیا جائے، لیکن نوجوان جوش کے عالم میں تھے اور مدینے سے باہر جانے پر مصر تھے، جس کے نتائج بہتر ثابت نہ ہوئے۔ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور جانثاری کا ثبوت مل گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنوں نے تیر اور پتھر برسائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے مجاہد ڈھال کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے اور جام شہادت نوش کیا۔ عبداللہ بن ابی جو غزوہ بدر کے بعد اسلام لے آیا تھا، لیکن رستے سے ہی واپس ہو کر اس کے ارادے مسلمانوں پر واضح ہو گئے۔ یہودیوں کے قبیلے بنو نصیر کا اخراج ہوا، کیونکہ اس جنگ میں اس قبیلے نے عہد شکنی کی، جس کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کر دیا تھا۔
کفار نے مسلمان شہداء کی لاشوں کی بے حرمتی کی تھی، جو مسلمانوں کے لیے بہت دکھ کا باعث تھا، لیکن مسلمانوں نے دشمنوں کے مقتولین کو دفنانے کا کام کیا، جو مسلمانوں کی اعلیٰ ظرفی کا ایک واضح ثبوت تھا اور دشمنوں کے لیے ندامت کے لیے کافی تھا۔ غزوہ احد ایک اور بڑی جنگ کا پیش خیمہ بھی بنی، جس میں دیگر قبائل عرب نے بھی حصہ لیا۔ تو ناظرین، کیسی لگی ہے میری ویڈیو؟ اگر اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسرے گروپ میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔